إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. محترم حضرات اور انتہائی قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بلا شبہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تو تم شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے دوستوں سے ہرگز نہ ڈرو. وخافون ان کنتم مومنین، اور مجھی سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی یہ لکھتے ہیں وفی هذه الآیہ وجوب الخوف من اللہ وحدہ وانہ من لوازم الایمان، کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے یہ بات ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا واجب ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہی نہیں تو وہ ایمان والا ہی نہیں. اور انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا فعلی قدر الایمان العبد یکون خوفہ من اللہ، جتنا بندے کا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے. بہت بڑی دولت ہے کہ ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اتنا اس کی زندگی میں ہو جتنا ہونا چاہیے. بہت سی عبادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتے ہیں. نماز ہم اپنے ظاہری وجود سے پڑھتے ہیں، رکوع قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. بہت سی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال سے صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ بہت سی عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. وہ ساری عبادت انسان کا دل انجام دیتا ہے، اور وہ افضل ترین عبادت ہوتی ہے، جیسے اللہ سے محبت اور اللہ سے خوف. سورہ توبہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو. تو ایمان کی شرط ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں ہو. اللہ کا ڈر کیسے انسان کی زندگی میں آتا ہے؟ جب ایک انسان قرآن سے اپنا تعلق صحیح کر لیتا ہے تو قرآن ایسی کتاب ہے جب انسان اس کو سمجھ کے پڑھے، اللہ میرا رب اس کے اندر کیا فرما رہا ہے، کیا میرے رب نے کہا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، کافر قوموں کا انجام،
اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی، انسان کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے بھر جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، بے شک ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر اٹھا کے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ ہے جس نے بہترین بات نازل کی ہے۔ آج بہت سے لوگ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں نا، فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب، فلاں عالم کی لکھی ہوئی کتاب، فلاں صوفی کی لکھی ہوئی کتاب، فلاں کی بات، فلاں کا بیان، فلاں کا جو ہے کلام، سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی نازل کردہ بات سے زیادہ اور کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابا متشابہا، ایسی کتاب جس کے مضمون ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات کتنی جگہ آپ کو ملیں گے؟ ایک جگہ نبی کا واقعہ ختم ہوا، پھر دوسرے نبی کا واقعہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اگلی صورت میں پھر وہی نبی کا واقعہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی رحمت اور زندگی گزارنے کے اصول، بار 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 اللہ نے وہ آیتیں دہرائی ہیں، وہ بات دہرائی ہے۔ لیکن کمال یہ کہ انسان کبھی بور نہیں ہوتا کہ یار یہ بات تو میں سن چکا اور پڑھ چکا ہوں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ انسان 100 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، اس کو وہی لطف اور وہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی کتاب جس کے مضمون ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جس کو گمراہ کر دینا خبردار اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے تاثر لینا چاہیے، قرآن پڑھ کے تمہارے دل میں تبدیلی آنا چاہیے۔ دل میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی ہدایت میں اور اضافہ ہوگا، انسان مزید اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، حرام چیزوں کو چھوڑنے والا بنے گا۔ یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ یہ کلام اللہ کی تاثیر ہے۔ اور سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو اے دیکھنے والے تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ پہاڑ پہ اللہ کلام نازل کرتا، اپنا قرآن نازل کرتا تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیوں ہو جاتے ٹکڑے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے کلام کی ہیبت سے، اللہ کے کلام کی عظمت سے۔ اور ایک مسلمان ہے، وہ بچپن سے قرآن پڑھتا چلا آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی اثر پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیے ہماری کوتاہی کہاں ہو رہی ہے؟ ایک مرتبہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بہت بوڑھے ہو گئے، یعنی بڑی جلدی آپ پہ بڑھاپا آ گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورتوں نے، سورہ تکویر، سورہ فلاں فلاں جس میں اللہ کے عذاب کا اور قیامت کا تذکرہ ہے، کہ مجھے ان صورتوں کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا۔ تو اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں؟ جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ جیسے آپ رات کی نماز میں کھڑے ہوتے تو جب جنت کا تذکرہ آتا، آپ دیر تک رک کے وہاں پر جنت کا سوال کرتے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ آتا وہاں دیر تک رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سے ڈرنا بہت بڑی بات ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ایک چیز پوچھی، اللہ کے نبی ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں کر سکتے ہیں، میں خود یہ کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو پھر بھی ذرا، جیسے بعض لوگوں کو تقوی کا، احتیاط کا بڑا معاملہ ان کا ہوتا ہے، ارے ایسا کیسا، اپن کیسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگوں کو جس معاملے میں نے رخصت دی ہے، انہوں نے اس کو برا سمجھا اور اس سے بچے۔ فواللہ لا نعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، اللہ کی قسم میں اللہ کے دین کو ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جب میں بول رہا ہوں کہ کر سکتے ہیں، جب میں خود اس کام کو انجام دے رہا ہوں، پھر سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ڈرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب آپ رات کی نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے اللہ کے لیے، تہجد کی نماز، قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابی کہتے ہیں میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ بصدرہ عزیز کا عزیز المرجل، اور اللہ کے سامنے آہ و بکا کرنے، اس کے اللہ کے سامنے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جب ایک انسان آنسو اپنے دبا رہا ہو اور پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہو، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہی تھی۔ اور وہ مشہور و معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ آ کر جو ہے تھوڑی دیر ان کے ساتھ ان کے لحاف میں لیٹے۔ حضرت عائشہ کی باری تھی کہ عائشہ مجھے چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے آپ کا ساتھ پسند ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کو پسند ہیں مجھے وہ بھی پسند ہے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب اللہ نے سورہ فتح میں آیت نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مغفرت کر چکے ہیں، آپ کے کسی بھی عمل کے اوپر آپ کی پکڑ اور گرفت نہیں ہونے والی۔ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے رونا شروع کیا، آنسو آنکھوں سے نکل کر آپ کی داڑھی کے اوپر بہہ رہے ہیں۔ آپ رکوع میں گئے اور روتے رہے، آپ سجدے میں گئے اور وہاں پر روتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے مکمل تر تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی آپ کیا اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے بخشش کا، مغفرت کا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب انسان کا دل اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوف، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کون ہیں؟ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد میں سب سے افضل انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ ایک ڈال کے اوپر بیٹھا ہے، کہا یا ما نعمک یا طیر، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، کیسی اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ تاکل و تشرب و تطیر، کھاتا ہے، پیتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے۔ ولیس علیک حساب، اور تیرے اوپر کوئی حساب نہیں ہے۔
لیتنی کنت مثلک، کاش میں تیرے جیسا ہوتا کہ اللہ کے سامنے حساب دینے کی جو گھڑی ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا جو لمحہ ہے، کاش میرے اوپر بھی نہ آتا، میں دنیا میں زندگی گزار لیتا اور مجھے مٹی کر دیا جاتا۔ اللہ کے خوف سے کون بول رہے ہیں؟ وہ آدمی جو یقیناً جنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں ان کی سیرت کو، بہت سے واقعات ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَيْحَكَ وَضَعَ خَدِّي عَلَى الْأَرْضِ عَسَىٰ أَن يَرْحَمَنِي، لوگ لٹا رہے ہیں بستر کے اوپر، کہا تمہارا برا ہو، میرے رخسار کو، میرے گال کو زمین کے اوپر رکھ دو، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پر رحم کرے، میری حالت کو دیکھ کر اور میری کیفیت کو دیکھ کر۔ اور کہا وَيْلُ أُمِّي إِن لَّمْ يَغْفِرْ لِي، وَيْلُ أُمِّي إِن لَّمْ يَغْفِرْ لِي، ہائے میری ماں کی ہلاکت، اگر میری اللہ نے مغفرت نہیں کی تو میرا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت اپنی مغفرت کے اعتبار سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت مشہور ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ کسی قبرستان جاتے اور کسی قبر کے پاس میں کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا بھی اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کرے اور مجھے معلوم نہیں کہ اب مجھے کدھر جانا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ اگر اللہ مجھ کو راکھ کا ڈھیر بنا دے، مجھے مٹی بنا دے، یہ مجھے بہتر ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ پتہ نہیں اب کدھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن معاویہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ذرا ابو الحسن کا تذکرہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ صحابہ کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ دنیا کے مارے۔ صحابہ کا معاملہ ویسا نہیں تھا، وہ اپنے ایک موقف کی بنا پر آپس میں انہوں نے لڑائی بھی کی، لیکن ان کے دل آپسی محبت سے، احترام سے بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ صحابی نے لمبا نقشہ کھینچا، کافی لمبی جو ہے اس میں تفصیل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا تو اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پکارتے، یا ربنا یا ربنا، اے رب اے رب میری مغفرت فرما، اور کہا کہ ایسے بالکل جو ہے وہ پہلو بدلتے جیسے کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو زہریلا آدمی کیسے بے قرار ہوتا ہے، ایسے بالکل جو ہے وہ بے قراری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ تو جب انہوں نے اپنی بات ختم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے اور کہا ہاں کذا واللہ کان ابو الحسن، اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے گناہ کرنے کے بعد میں دل پہ کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا، نہ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر سچی شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے۔ ایک سخت دلی کے ساتھ میں، سنگ دلی کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ دلوں میں کیا چھپا کے رکھا ہے، اللہ کو سب بخوبی معلوم ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے کہ اس کے لیے ایک نگراں پہرے دار بیٹھا ہوتا ہے جو لپک کے اس کو لکھ لیتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے نکالے ہوئے ایک لفظ کے حساب کتاب سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کے حساب کتاب سے بچ جائیں گے؟ جو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، سلف کے واقعات آپ پڑھیے، کیا زندگیاں ان کی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے مشہور امام ہیں۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ملک شام کے سفر پہ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی بڑی مقبولیت تھی اس زمانے میں بھی، لوگ مانتے تھے کہ یہ جلیل القدر امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور ایک احترام ان کا تھا لوگوں کے دلوں میں، ایک قبولیت ان کو زمین پہ حاصل تھی۔ عبداللہ ابن مبارک وہ واحد شخصیت ہے جن کے اوپر کسی کی جرح موجود نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ
هذا الرجل علينا بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر الناس في هذه الشورى، کہ کون سا کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ اتنے مشہور ہو گئے، ہم کو تو ایسا کچھ نیا نظر نہیں آتا۔ ساتھی ان کے کہنے لگے ان کان لا یصلی انا لا نصلی، لئن کان یصوم انا لا نصوم، ان کان یغدو انا یغزو، وان کان یحج انا لا نحج۔ یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی تو روزے رکھتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی تو جہاد میں جاتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں تو ہم بھی تو حج کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ قبولیت، یہ مقبولیت ان کو حاصل ہے؟ ایسی کون سی بات ان کے اندر ہے؟ ساتھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر ہی میں تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ ایک ساتھی اٹھا اور اٹھ کر اس نے چراغ کو درست کیا، چراغ کو واپس جلایا۔ اتنی دیر میں عبداللہ ابن مبارک کو قبر کی جو ظلمت ہے، قیامت کا جو اندھیرا ہے، جب ان کو یاد آیا، ہم چراغ جلا کے پلٹے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم نے اپنے دل میں کہا بِهَذِهِ الْخَشْيَةِ فَضْلُ هَذَا الرَّجُلِ عَلَيْنَا، اللہ کا یہ جو ڈر ان کے دلوں میں ہے نا، اس ڈر کی وجہ سے یہ آدمی کو ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ابراہیم بن ادم یہ نیک صالحین بزرگوں میں سے تھے۔ صوفیہ نے غلط طریقے سے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اگر آپ صوفیت کے جو ابتدائی مراحل ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ صوفی ان سے اپنا سلسلہ ملاتے ہیں، حالانکہ ان کا صوفیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ فضیل ابن عیاض ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے اور بہت سے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ میرا نفس مجھے معصیت پر آمادہ کرتا ہے، بار بار گناہ کی طرف دھیان جاتا ہے اور میں روکنا چاہتا ہوں لیکن میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو، پھر میں واپس گناہوں کی طرف چلا جاتا ہوں، ایسا کیا کروں کہ یہ عادت مجھ سے چھوٹ جائے؟ انہوں نے کہا دیکھو 5 چیزیں ہیں، 5 باتیں ہیں، اگر یہ 5 باتوں کا تم دھیان رکھ لو نا، کتنے بھی گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولے ایسا کون سا ہے عمل کہ وہ عمل کر لیا اپن نے 5 چیزوں کو تو گناہ کرے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، ایسا کیا ہے؟ انہوں نے اس کو جواب میں کہا اذا اردت ان تعصی اللہ فلا تاکل من رزقہ ولا تنم فی ارضہ ولا تعصی امام عینیہ۔ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرو نا، اللہ کے رزق میں سے کھانا چھوڑ دو، اللہ کا رزق مت کھاؤ، نہ اللہ کی زمین کے اوپر سو اور نہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے تم گناہ کرو۔ یہ 3 چیزیں پہلی ہے۔ وہ آدمی نے کہا حضرت آپ عجیب بات کر رہے ہیں، کل ما فی الارض للہ والارض ملکہ والسماء سماؤہ وفی ای رکن نکون منہا واللہ تعالی یعلم السر واخفی۔ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو ناممکن ہے۔ زمین کے اندر ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، زمین اللہ کی حکومت، آسمان پہ اللہ کی حکومت، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ اللہ تو کھلی اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا اما تستحی ان تاکل من رزقہ وتنام علی ارضہ وتعصی امام عینیہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اللہ کی زمین پہ سوتے ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کہا اچھا 2 باتیں اور بچی ہیں۔ کہا جب تو گناہ کرنا اور ملک الموت علیہ السلام آ جائے نا، ان کو منع کر دینا میں ابھی نہیں آتا، میں مصروف ہوں، یا عذاب کے فرشتے آئیں تو ان کو واپس بھیج دینا کہ میں ابھی تمہارے ساتھ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا یہ بھی ناممکن سی بات ہے، اس لیے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی گھڑی آ جائے، اللہ کی مدت پوری ہو جائے، نہ ایک گھڑی انسان آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ کسی پہ عذاب کے فرشتے بھیجے تو وہ اس کو لیے بغیر واپس جاتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا علمت قدر نفسک لا تستطيع ان ترد ملک الموت او زبانیت العذاب فلم تعصی، جب تم کو معلوم ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے نفس کی حیثیت کیا ہے، تم نہ ملک الموت کو رد کر سکتے ہو نہ عذاب کے فرشتوں کو واپس بھیج سکتے ہو، پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا خیال آتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں اس آدمی نے توبہ کی اور اس کی توبہ سچی رہی، یعنی وہ اپنی توبہ کے اوپر ثابت قدم رہا۔ اس واقعے میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں،
آپ باہر سے آئے، دن بھر اپنے کاموں کو انجام دے کے بیوی نے بہت اچھا بہت عمدہ کھانا بنایا ہے، اور آج ہمارے دسترخوان پہ کیا نہیں ہوتا، مرغا ہے، بکرا ہے، بڑا ہے، ٹھنڈا اور میٹھا جو ہے موجود ہے، پینے کے لیے عمدہ قسم کی مشروبات ہے، ٹھنڈے گرم ہر طرح کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ موجود ہیں۔ انسان جب لقمہ اٹھائے نا، اس سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے رک کے سوچے آج دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھا میں نے، کھا رہا ہوں میں، یہ کھانا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا، یہ کھانا دینے والا اللہ ہے، یہ ہاتھ میں جو لقمہ اٹھانے کی صفت ہے یہ اللہ نے دی، یہ طاقت، اور یہ کھانا ہضم ہوگا اللہ کی دی ہوئی صحت سے۔ آج دن بھر میں کتنی نمازیں میں نے پڑھی، قرآن پڑھا میں نے، آج گناہ کتنے کیے ہیں۔ جب سونے کے لیے آپ بستر میں لیٹتے ہیں نا، اوپر اے سی لگا ہوا ہے سر کے اوپر، یا گرم ہیٹر جل رہا ہے، عمدہ قسم کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لحاف اور بلینکٹ موجود ہیں، اور ساتھ میں بیوی سو رہی ہے، کمرے میں بچے بالکل جو ہے نگاہوں کے سامنے سو رہے ہیں، گھر کی کنڈی لگا لی، کوئی خوف کسی چور کا، کسی ڈاکو کا، کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں، اطمینان، امن اور سکون کے ساتھ میں سوں گا۔ کون سلا رہا ہے یہ ساری سہولتیں دے کے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سے اگر جو ہے ہم اس کا دھیان لگائیں کہ بھئی اچھا میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، ابھی موت کا فرشتہ آ گیا تو میں ریڈی ہوں گے اس کے ساتھ جانے کے لیے، کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ مجھ کو جنت میں لے کے جائیں گے، اللہ کی رحمت میں، یا اللہ کے عذاب میں لے کے جائیں گے؟ میرا ٹھکانہ کہوں گا اگر ابھی آ گیا تو ابھی میرے پاس میں کیا پلان ہے، کیا میری تیاری ہے؟ انسان سوچے تو صحیح۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، کبھی دھیان نہیں دیتے، ایک غفلت اور کوتاہیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، یاد رہے کہ یہ جو میں بات سنا رہا ہوں یہ صرف ایک واقعہ ہے جس کو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ان کی کتاب التوابین، اللہ کی طرف توبہ کرنے والوں کا حال، انہوں نے اس میں لکھا کہ بھئی ایک آدمی تھا، گھر کے اندر شراب و کباب کی محفل سجی ہوئی ہے، جیسے ہوتا ہے معاملہ اس طرح کے لوگوں کا، ہر طرح کے گناہ کے سامان وہاں موجود ہے، اور اس کے دوست احباب صاحب وہاں پر حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باندھی اندر سے نکل کے گئی دروازہ کھولنے کے لیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو گھر کا مالک ہے یہ غلام ہے کہ آزاد ہے؟ نہیں یہ تو آزاد ہے۔ کہا واقعی اگر یہ غلام ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ غلامی کے طریقے کیا ہیں، اور وہ یہ صاحب یہ محفل لگا کے نہیں بیٹھتا یہ ناچ گانے کی اور شراب و کباب کی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا۔ عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں، ایک کسی انسان کا غلام، ایک اللہ کا غلام۔ تو اس آدمی نے اندر سے آواز سنی، باہر آ کے اس نے پوچھا کیا ہے؟ بولے ایسا ایسا بول رہے تھے۔ انسان کی ہدایت کا ایک لمحہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے اس کو ہدایت مل جاتی۔ وہ پیچھے پیچھے گیا اور پیچھے پیچھے جا کے بولے حضرت آپ کیا بول رہے تھے، ذرا دوبارہ بولو۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ وہ آدمی کے دل میں اللہ نے ایسی ایک تڑپ پیدا کی، اس نے اپنا رخسار زمین کے اوپر رکھا، کہا بل عبد عبد عبد، میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد میں اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈرنا، اپنے گناہوں کا حساب کرنا، قیامت کے دن کی پیشی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف رکھنا، یہ انسان کے دل کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل زندہ ہے، اور اگر ایک انسان کو یہ خیال کبھی نہیں آتا وہ مر چکا ہے، وہ مردہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتے ہیں، اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جو ہے آسمان کے اوپر اللہ کی جو حکومت اور سلطنت ہے نہ وہ کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہی، ہم نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو غائبانہ اللہ سے ڈر گیا، میرا رب ہے جو اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، میں گناہ اور نافرمانیاں کرتا ہوں، میرا رب میری پکڑ کر سکتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مجھ کو پکڑ نہیں کر رہا ہے، مجھ کو چھوٹ دے رہا ہے۔ تو جو اپنے رب سے غائبانہ ڈر گیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا نبی عبادی ان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ وہ جس کی پکڑ کر لے گا، قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش عذب، جس سے پوچھ لیا جائے گا کہ ذرا بتاؤ یہ کیا کیوں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یقیناً عذاب دے گا۔ تو اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے اعمال کا احتساب کریں، میں گزار رہا ہوں کس طرح کی زندگی، یہ زندگی کیسی زندگی، یہ ایک گناہ گار مسلمان کی زندگی ہے، یہ انسانیت والی زندگی ہے، یا یہ زندگی بالکل شیاطین کی زندگی ہو گئی، نہ کسی طرح کی کوئی حد، نہ کوئی لیمٹ کہ جہاں پر انسان رک جائے، اپنے رب سے ڈر جائے۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں؟ بہت ضروری ہے احتساب کی، اور اپنی جو ہے گناہوں کے لیے سچی توبہ کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ اور برباد فرما دے، اے اللہ یہود کو تباہ اور برباد فرما دے، اے اللہ تو خود یہود سے انتقام لے لے، ان پر ایسا عذاب نازل فرما جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر تو نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اے اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کامل ایمان عطا فرما، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔